افضل عالم نے خراج پیش کیا ہے تیری اس مخدومہ کو، مخدرہ کو، شریکت الحسین کو، کہ جو خراج حسین بھائی پیش کرنے والا ہے وہ عالم بھی ہاشمی ہے۔ ہاں، اور زین بھائی الف سے یہ تک کے حروف، میں نے تمہیں بتایا تھا یہ جو حروف کے دائرے ہیں 14 ہیں، ہر معصوم کے نام سے ایک دائرہ منسوب ہے۔ یہ جو حضرت آدم پر دائرہ نازل ہوا ہے وہ دائرہ ابتہ سے، یعنی الف بے تے سے جیم ہے، یہ والا الف سے یہ تک، ابجد والا الف سے غین تک ہے، ایسے مختلف دائرے ہیں، اور اس دائرے کا تعلق ہے سلطان کربلا سے۔ الف سے یہ تک کے دائرے کا مالک حسین ہے، اور اس عالم رب علامہ اسد حیدر ہاشمی اس نے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھ کے الف سے یہ تک کے حرفوں میں خراج پیش کیا ہے۔ میں تو پہلے ہی مزہ لے رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو تمہیں بھی اس نشہ مودت میں شامل کر لیں۔ فرماتے السلام، اب ذہن میں رکھنا، الف سے شروع کریں گے یہ تک جائیں گے۔ السلام علی امینۃ الولایت و بشارت السماویت، جو ترجمے سے پہلے لطف لے سکتے ہو وہ میرے ہمراہ ہی رہنا، لطف لے لینا، باقیوں کو ترجمے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علی امینۃ الولایت و بشارت السماویت و تاج الامیر و ثواب الکثیر، تاج الامیر، تیرے مولا امیر کا کہہ رہا ہے، تاج الامیر و ثواب الکثیر و جمال الثقلین و حیات الحسین۔ جمال الثقلین و حیات الحسین و خیط القدرت و دلیلت الارادت و ذریت الطاہرت و ربیبت العصمت و زوجرت الشمس و سر الغد والعمس، شہیدت ولاء اخیہا و سیب ہبات ابیہا و ضیاء اللامعت و طہارت الجامعت و ظرف الاسرار و علی الآثار۔ میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں گا۔ ظرف الاسرار و علی الآثار و غریبت التکوین و فتح المبین و قارئت الشام و کریمت الانعام و لوز الوجود الثانوی والمقام المحمود المعنوی۔ جو پہنچ رہے ساتھ، میں وہاں کہتا ہوں اور تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا، انشاءاللہ سارے ساتھ ہی چلو گے ہمارے۔ وَلُغْزِ الْوُجُودِ الثَّانِوِي وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الْمَعْنَوِي، جاگنا، وَالنَّجْمَةِ الْعَبْدِ وَالنَّجْمَةِ الْعَبْدِ وَحَيْبَةِ الرَّبِّ وَلِيدَةِ بَيْتِ الْقَرَّارِ وَيَمِّ الْأَسْرَارِ عَلَيْهَا صَلَوَاتُ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ۔ ولایت کی امانت کی امینہ پر سلام، ولایت کی امانت کی امینہ پر سلام۔
حسین اسرار ولایت بھی بہن کے سپرد کر گیا، ولایت کی باغ ڈور بھی سپرد کر گیا کہ یہاں سے شام تک، شام سے مدینے تک، اور پھر پورے 1-2 سال تک قائم مقام ولیہ تم ہو۔ اسی لیے دونوں امام پوچھا کرتے تھے بیما کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے؟ امانت ولایت کی امینہ پر سلام، و بشارت السماویت آسمانی خوشخبری پر سلام۔ میں راضی ہوں تم سے، تھک گئے تو بس کافی ہے۔ سماوی خوشخبری پر سلام، وتاج الامیر و ثواب الکثیر، امیر کائنات کے تاج پر سلام۔ یہاں سعید زیدی میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے علم کے بھی ہاتھ کھڑے ہیں۔ ایک اشارہ پہلے سن لو، اور سردار صاحب قمر زیدی زہیر بھائی پھر سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ہاتھ کیوں کھڑے کیے۔ حوا کو تیری میری اماں حوا کو جنت میں غرور ہوا کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو بنایا ہوگا۔ اللہ نے کہا ارفعی راسک نحو العرش، گھمنڈ نہ کر، اپنے جمال پر عرش کی جانب دیکھ۔ ایک پردہ دار نظر آئی، علی راسها تاج من نور وفی جیدها طوق من نور وفی اذنیها قرطین من نور۔ اس بی بی کے سر پہ ایک نورانی تاج تھا، گلے میں نورانی گلو بند تھا، کانوں میں نورانی گوشوارے تھے۔ حوا نے پوچھا کون ہے یہ؟ آواز آئی حاضہ فاطمہ بنت محمد۔ اب میں زہیر بھائی یہاں ترتیب الٹ رہا ہوں، دانستہ ہاشمی غلام اس کی وجہ ہے الٹ رہا ہوں۔ حوا کے سوال کی ترتیب اور ہے، خدا کے جواب کی ترتیب بھی اسی کے مطابق، مگر میں یوں جا رہا ہوں۔ اس نے سوال کیا بل قرطین اللذین فی اذنیہا، ارے والے یہ گوشوارے سونے کے ہوتے ہیں، چاندی کے ہوتے ہیں، موتیوں کے ہوتے ہیں، یہ نور کے گوشوارے کیا ہیں؟ یہ گوشوارے کیا ہیں؟ کہا دونوں اس کے بیٹے ہیں، الحسن والحسین۔ کہا یہ جو نور کے گوشوارے ہیں یہ اس کے دونوں بیٹے ہیں، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے۔ پھر اماں جی نے پوچھا متوق الذی فی، ہونا کہا یہ گلے میں نوری توق کیا ہے؟ قال ھذا بالھا علی، اللہ یہ اس کا شوہر علی ہے۔ اور آپ چاکنا اگر حقیقت کے باتیں چنے ہیں۔ پھر پوچھا متاج الذی علی راسها، اور یہ سر پہ تاج کیا ہے؟ قال ھذا ابوھا محمد، متاج الذی علی راسها، یہ تاج کیا ہے؟ کہا یہ اس کا بابا محمد ہے۔ ابھی سمجھ نہیں آئی؟ ماں کے سر کا تاج بابا، بابا کے سر کا تاج زینب، ماں کی زینت اس کا بابا، اور اپنے بابا کی زینت یہ بیٹی، اس کا بابا اس کا تاج، اور یہ بابا کے سر کا تاج۔ علی کے سر پہ تاج ہو، غضنفر بتائے کیا یہ کیا ہے؟ اور
میں قاری صاحب ڈرتے ڈرتے ایک جملہ سکندر کا حضر اللہ عبداللہ شاہ جی کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، شاہ نجف سے معافی مانگا۔ تاج جتنا چھوٹا ہو سر سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔ ارادے بتاؤ جل امیر کائنات کے تاج پر سلام، والثواب الکثیر، کثیر ثواب پر سلام۔ یہ مجسم ثواب ہے، اسی لیے تو جس فرش پہ بیٹھے ہو یہاں کے ثواب کا فیصلہ یہ کرتی ہے کس کے حصے میں کتنا آیا۔ اللہ اکبر۔ صدا سے پہلے میں حدیث یاد دلاتا ہوں نہیں سر، پھر جملہ پڑھوں گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، علماء کے بچے بھی جانتے ہیں۔ آخری وقت تیرے رسول نے کہا تھا انی تارکن، دیکھا اتنی ہے کہ مشہور آپ تم لوگوں نے خود پڑھ دی۔ انی تارکن، جو خاموش ہو تم نے نہیں سنی؟ میں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِ، ایک قرآن ایک میری اہل بیت، یہ ہے ثقلین۔ وَجَمَالِ الثَّقَلَيْنِ وَحَيَاةِ الْحُسَيْنِ۔ ثقلین کے جمال پر سلام۔ ہم تو اسے صرف علی کی زینت سمجھے تھے، یہ تو پوری اطرت کی زینت ہے، یہ تو پورے قرآن کی زینت ہے۔ اس لیے اس کے نام کی جو صورتیں ہیں ان میں ایک صورت ہے سورہ زخرف، اور زخرف کے معنی ہی زینت ہے۔ جمال الثقلین وحیات الحسین، ثقلین کے جمال پر سلام، حسین کی زندگی پر سلام۔ حسین کی حیات پر سلام۔ اس لیے میں نے اشارہ نہیں دیا، یہ کربلا سے شام تک ثبوت دیتی رہی ہے، جسے تم نے مارا اپنی دانست میں، میں اسے زندہ لے کے جا رہی ہوں، جہاں بھی رش دیکھا کہا پڑھ قرآن۔ اس کے اگر شرح کرنے بیٹھ جاؤں پھر تو پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے، بس حسین کی حیات پر سلام، جس کے اپنے نام میں اللہ کے اسم حی کا پہلا حرف ہے۔ کبھی کسی مکان، گھر یا دیوار کو تعمیر ہوتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ جو معمار ہوتا ہے حسن رضا، اس کے ہاتھ میں شاول ہوتی ہے نا، اور دھاگے میں، اسے کہتے ہیں عربی میں خیط، اس دھاگے کو خیط کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو تعمیر سیدھی نہیں ہوتی۔ علامہ لکھ رہے ہیں وَخَيْتِ الْقُدْرَتِ، قدرت کے دھاگے پر سلام۔ قدرت جس کو بناتی ہے، جو بناتی ہے، جب بناتی ہے، جہاں بناتی ہے، اس کی تقویم کے خیط کا نام ایک لفظ، ایک فکرہ، پتہ نہیں کیا کیا تشریح مانگتا ہے مجھ سے۔ ہاں، دلیلۃ الارادۃ، اللہ کے ارادے کی دلیل پر سلام۔ اور بڑے بڑی بات میری ہے نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب ارادہ کرے کون کہے ہو جائے، لاکھوں بندے ہوں، لاکھوں جانور ہوں، ڈھول بج رہے ہوں،
سے کہتے ہیں اس کو خاموش. لفظ کیا ہے؟ ساکنت الحواس. حواس رک گئے. جنگل میں کہہ رہا ہوں میں. ساکنت الحواس. حواس رک گئے. حواس نہیں جانتے؟ حواس خمسہ: سننا، دیکھنا، بولنا، ٹٹولنا، چکھنا. حواس خمسہ ہے نا. حواس رک گئے. وَسَكَنَتِ الْأَنفَاسِ. سانسیں رک گئی. سَكَنَتِ الرِّيَاحُ. ہوا رک گئی. وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ. اونٹوں کے گلے میں بجتی ہوئی گھنٹیاں رک گئیں. بی بی نے ہوا سے تو نہیں کہا خاموش. بی بی نے ہوا سے تو نہیں کہا خاموش. بی بی نے گھنٹیوں سے تو نہیں کہا خاموش. شور تو انسان کر رہے تھے. چونکہ نام نہیں لیا، کائنات نے دیکھا اللہ جانے کس کو حکم دے رہی ہے. میں کائنات کی ہر شے دیکھ رہی ہے اور ہر شے کو ڈر تھا. ہوا اس لیے رکی. ہو سکتا ہے مجھے حکم اور میں چلتی رہوں تو پھر قیامت تک چل تو نہیں سکوں گی. انسان نہیں پہچانتا خدا کی حجتوں کو. کائنات کی ہر جگہ پہچانتی اور ہر شے کو ان کا خوف بھی ہے. اس بندے کو جگاؤ بھائی. یہ جو سامنے سفید قمیض والا بیٹھا ہے اس کو جگاؤ. نیند کسی کو راس نہیں آتی. جو سویا اسے کھویا. جاگنے والا. اگر کائنات میں کسی کو نیند راس آئی ہے تو صرف علی کو راس آئی، کیونکہ وہ اپنی ضرورت سے نہیں سویا تھا. اسی لیے تو اللہ نے یہ نیند خریدی. کبھی تیری نیند کسی نے خریدی؟ کبھی میری نیند کسی نے خریدی؟ ضرور میں کہوں گا قبلہ سے معافی مانگ کے. یہ اس ہستی کا ذکر ہے جس کو سونے نہیں دیا. اور یہی بہرحال اب بس اب یہی روک دو. دو فکرے جو میں نے روکے ہوئے تھے آخری وہ تھے ہی یہی. آخر میں انہوں نے کہا نا علیہا صلوات الملک الجبار. آگے کہتے ہیں ساحرۃ فی الاسفار. سفروں میں جاگنے والی بی بی پر سلام.